بھی لوٹم لاٹ کی انتہا کر دیتے ہیں. 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن بہت قیمتی لیتے ہیں. چلنے کے واسطے ہمت نہیں رہتی چلنے کی. عرفات، مزدلفہ، پھر مینا میں کنکریاں مارے، قربانی کرے، بال کٹائے، تھک کے حالت چور ہوتی، چلنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر نہیں چل سکتے، تھکے ہوئے زیادہ ہیں، تو یہ طواف زیارت 10 کو نہیں کرے تو 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کر لیں، ہمت ہے تو کریں، نہیں ہمت ہے تو دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ تو سمجھ جائے. 10 ذی الحجہ کا چوتھا کام کیا ہے؟ طواف زیارت کرنا. طواف کیسے کرنا ہے؟ وہی حجر اسود، ہری لائٹ اس کے اپوزٹ میں رہے گی، وہاں سے طواف شروع کریں، استلام کریں، 7 چکر کریں، 8 استلام کریں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں اور زمزم پی لیے. یہ اپنا طواف مکمل ہو گیا، طواف زیارت. آگے چلیں. طواف کے بعد جو ہے سعی کرنا. یہ جو 6 واجبات لکھے تھے اس میں سے ایک واجب تھا سعی کرنا. طواف زیارت کے بعد سعی کمپلسری ہے. آپ سعی کریں گے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو سعی کیسے کرنا چاہیے، ویسے ہی سعی کر لیں گے. تو یہاں پر آج کا اپنا پہلے 10 تاریخ کے 4 کام ہو گئے. نمبر 1، جمرہ عقبہ کو 7 کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹانا، طواف زیارت اور سعی کر لینا. ٹھیک ہے. مرضی کبھی بھی کر لے سکتے. چلیے اب آئیں گے اپنا حج کا چوتھا دن آ گیا. کون سی تاریخ رہی بھائی؟ 11 ذی الحجہ ہے، چوتھا حج کا دن ہے اپنا. تو آج جو ہے اپنے کو جو ہے شیطان کو کنکری مارنا ہے. آج کیا کرنا ہے اپنے کو؟ ایک ہی کام بچا ہوا ہے ہمارا کہ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. جمرہ اولا چھوٹے شیطان کو پہلے مارنا، مار کر تھوڑا ہٹ کے دعا کرنا، آگے بڑھنا. پھر جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارے، دعا کرے، آگے بڑھے. پھر جمرہ عقبہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارے اور بغیر دعا کرے کے نکل گئے. جانے کا راستہ الگ ہے، آنے کا راستہ الگ ہے. آج کل جو ہے آپ کے ٹینٹ سے، خیمے سے جمرات تک باضابطہ ٹرین بھی ہے. اگر اسٹیشن قریب ہے تو اپن ٹرین میں بھی آ سکتے. اس کی سہولت بھی، ٹرین کا بیلٹ، بلیک بیلٹ آپ کو دیا جائے گا. اس کو مارنے سے وہ باضابطہ آپ کو ٹرین وغیرہ کا ڈور کھلے گا. لیکن وہ پلیٹ فارموں پہ بھی چلنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ٹرین بھی کوئی، وہ اسٹیشن بہت بڑا وسیع اسٹیشن ہوتا ہے، اس میں کئی سیڑھیاں چڑھنا ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر جانا. بہرحال آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں اپنے کو ٹینٹ کہاں مل رہا ہے، اس کے حساب سے اپن پلان کر لیں. اب اس کے بعد ما بقیہ بچا ہوا کام کچھ بھی نہیں ہے. دعا، ذکر، استغفار، تلاوت، اسی میں رہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں. اگر طواف زیارت نہیں کیے تو کر لیں، نہیں کر لیے ہیں تو اب خالی اپن دعا ذکر میں رہیں. مینا ہی میں رہنا ہے ہم کو. بعض لوگ ہو گیا تو جاگیں گے کیا، ہوٹل میں جا کے رہ جائیں گے کیا، پانی انہیں نہا لیں گے کیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے کو مینا ہی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ حج کا 5واں دن ہے. یہ 12 ذی الحجہ ہے، یہ اور آخری دن ہے. اس دن بھی ہمارے کو صرف ایک ہی کام بچا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ چھوٹے شیطان، بڑے شیطان اور منجلے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے اور ما بقیہ وقت دعا میں، استغفار میں وغیرہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری 5 منزلہ بلڈنگ عالی شان بنائی گئی ہے. جانے کا اپنا ایک راستہ ہے، آنے کا ایک راستہ ہے. بیچ میں کچھ فسادات، گڑبڑ ہو چکی تھی، مدبھیڑ ہوئی تھی، اس لیے مکمل الگ الگ راستہ بنا دیا گیا ہے. لیکن بس کوشش کریں کہ جھکنا نہیں اور ہاتھ نہیں چھوڑنا، خاص طور پر عورتوں کا وغیرہ. اب بعض مرتبہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت تھک گئے تم میری طرف سے مان لیو بول کے. یہ وکیل بنانے کا ایک مسئلہ اچھی طریقے سے سن لیجئے. بغیر کسی عذر کے وکیل ہم نہیں بنا سکتے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم 2 قدم چل نہیں سکیں. اس قابل نہیں ہے تو ہم وکیل بنا سکتے. ورنہ اگر فی الوقت تھکے ہوئے تو آرام کر لیجئے، 2 گھنٹے سو کے کر لیجئے، 4 گھنٹے سو کے کر لیجئے، 5 گھنٹے 8 گھنٹے آرام کر کے آپ تھکاوٹ دور ہونے کے بعد درد کا منہ بات کیجئے. بغیر ضروری طور پر عورتوں میں بھی ہوتی ہے یاد، تم کہاں جاتے ہیں، تم کہاں ڈھولے تھے پھرنا، میں مار دے کے آتا ہوں ایک ساتھ، میں جا رہا ہوں 14 کے 14 ایک ساتھ مار دے کے آتا ہوں بول کے. تو یہ کام نہیں. اگر واقعتاً مجبوری ہے اور بالکل اس قابل ہو گئے کہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تو ایک الگ چیز ہے. یہ 12 تاریخ کا اپنا کام ہو گیا. اگر یہ 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، طواف زیارت نہیں کیے ہیں تو کر لیں گے، طواف زیارت اور سعی کر لیں گے، اور اس پر ہمارا حج یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. چلیے
اب طواف زیارت کریں گے، اس کے بعد میں سعی کر لیں، اور اگر نہیں کی ہے تو 10 تاریخ کو، اور اس کے بعد ما بقیہ ایام کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حرم میں رہیں، کعبۃ اللہ میں نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، اس کی طرف سب سے زیادہ اپن فوکس کرتے رہنا۔ اب مکے میں رہنے کے زمانے میں ایک تو فارمیٹیز کے طور پر کچھ مقامات کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی، کچھ مقامات کعبۃ اللہ کے قریب ہیں، خود بھی پیدل جا کے کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک کا مکۃ المکرمہ کا یہ قبرستان ہے جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے قبرستانوں میں فضیلت کے اعتبار سے سیکنڈ نمبر کا ہے۔ پہلے نمبر پہ مدینے کا قبرستان جنت البقیع، دوسرے نمبر پر جنت المعلیٰ ہے۔ یہاں پر ہم سب کی ماں رسول اللہ کی سب سے لاڈلی اور چہیتی اور سب سے پہلی بیوی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی یہاں آرام فرما رہی ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ جب کبھی بھی موقع ملے عصر کے بعد صفا سے نکلیں گے تو آپ سیدھے جائیں گے تو بہت آسانی سے 2-3 کلومیٹر چلتے ہیں تو آپ کو جنت المعلیٰ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ جو لوگ زیارتیں کراتے ہیں انہوں باہر سے بس میں بٹھا کے بتا دیتے ہیں یہ جنت المعلیٰ ہے بول کے۔ اللہ طاقت دی ہے، پاؤں میں گنجائش ہے تو آپ جا کر آئیں جنت المعلیٰ، اس میں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں، تو اس کی آپ زیارت کریں، وہاں جا کر ایصال ثواب کریں۔ بالخصوص سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 25 برس ساتھ رہے۔ کتنے سال؟ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور اسلام پر اماں جان سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بے پناہ احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے زمانے کے ابتدائی 10 سال، نبی مکہ میں کتنے سال تھے؟ نبوت کے بعد 13 سال تھے۔ کتنے سال تھے؟ 13 سال۔ ان 13 سالوں میں ابتدائی 10 سال تک ہر اعتبار سے سپورٹ کیا حضرت خدیجہ نے، بے پناہ ساتھ دیا، اپنا پوری دولت، بہت بڑی مکہ کی سب سے بڑی بزنس مین خاتون تھی، پوری دولت اسلام کے لیے قربان کی۔ ان کا ہم پر اور اسلام پر، نبی پر بہت احسان ہے، اس لیے جب موقع ملے ضرور جائیں۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر موقع ملے تو تشریف لے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ ایک پہاڑی ہے جسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ صفا مروہ کے سے باہر آتے ہی رائٹ سائڈ میں آپ کو اب یہ پہاڑی نظر نہیں آئے گی، اب کیا نظر آئے گی؟ تھوڑا سا آگے چلے، یہ سرنگ نظر آئے گی، اور آگے لے، نہیں وہ ایک بلڈنگ تھی آگے، اس کے بعد وہ بھی پیچھے لے لا، پیچھے، اور نہیں لیے فوٹو۔ تو ایک پہاڑی ہے، اب وہ جو ہے باضابطہ ایک بہت بڑا عالی شان جو ہے وی آئی پیز کے لیے، مختلف کنٹریوں کے بادشاہوں کے، وزیر اعظم کے لیے ایک محل بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے پورے مکے والوں کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ وہ صفا سے باہر نکلتے تھے، وہ اب پیدل سعی کر کے باہر نکلے تو دکھتا، اس کی بھی آپ زیارت کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ اب اس وقت میں سرنگ وغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کے بازو میں بلڈنگ ہے، وہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے، کالی شان بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ بن گئی، اب اس پر تو پہاڑی نہیں رہی۔ چلیے آگے، یہ صفا سے تھوڑا باہر آ کے تھوڑا ایک آدھا کلومیٹر چلیں گے تو مکے کی لائبریری ہے، ایسی ہے، مکتبہ مکۃ المکرمہ بول کے ایک لائبریری ہے مکہ کی، کبھی موقع ہو تو اس کی زیارت کر لیجئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ایک مقدس مقام ہے، اپنے نبی سے کی ولادت سے اس کا تعلق ہے۔ اب تو یہاں لائبریری بنا دی گئی ہے، لیکن آپ جا کر کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں، لائبریری کھلتی ہے، کتاب اتاب پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ تو بھی بیٹھ کے نبی کو درود پڑھ کر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ غار حرا ہے، آپ کو کبھی موقع ملے، خالی ٹائم ہے تو آپ کبھی جا سکتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہفتوں کئی دن یہاں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ غار ہے حرا کا، اور یہیں پر اسلام کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ چڑھنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، پورا دن اس میں چلا جائے گا، 4-5 گھنٹے چڑھنے میں، 4-5 گھنٹے اترنے میں، اور تھوڑی دیر رکنے میں پورا دن بتانا پڑے گا۔ ہمت نہیں ہے تو باہر سے زیارت کر لے، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ صفا کے اندر ہی اس وقت میں یہ ہری لائٹ جو ہے اس کے دائیں طرف میں ایک ڈور ہے، اس دروازے کا نام باب ارقم بول کے ہے۔ کیا نام ہے؟ دروازہ ہے، آپ کو دکھ جائے گا ہری لائٹوں کے درمیان میں ہی، باب ارقم بول کے،
وہ اصل میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اس زمانے میں، دار ارقم۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، پہلا مرکز تھا۔ مکے والے تو مکہ میں آنے نہیں دیتے تھے، تو یہیں پر نبی مومن کی تعلیم کا سیکھنے سکھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اسی جگہ پر حضرت عمر اسلام لائے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ تو اس دروازے کو دیکھ لے سکتے، بس اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے وہاں پر۔ چلیے، یہ ایک مسجد ہے۔ آپ جنت المعلیٰ جائیں گے نا، قبرستان دیکھیں آپ، قبرستان سے باہر نکلیں گے تو داہنی طرف ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد جن ہے۔ بالکل دو طرف روڈ ہے، بیچ میں ایسی ایک مسجد ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جب نبی طائف گئے تھے، طائف کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا نا، پتھر مارے، زخموں سے چور ہو گئے تھے، تو تھک تھکا کر جب نبی پورا رات سفر کر کے مکہ آئے تو یہاں پر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اسی مقام پر نبی نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ تو جنات کی ایک بڑی تعداد آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کی تھی۔ یہی مقام ہے۔ آج یہاں مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جن ہے۔ سورہ جن کی کئی آیتیں اسی مقام پر نازل ہوئی ہے۔ جنت المعلیٰ جب جائیں گے تو اسی وقت میں جا کر ایک دو رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہاں پر نبی نے نماز فجر ادا کی تھی۔ چلیے، یہ ایک مسجد جن کے بالکل سامنے آپ کو بالکل وائٹ کلر کی ایک مسجد نظر آئے گی۔ اس مسجد کا نام مسجد رایا ہے۔ رایا جو ہے اصل میں عربی زبان کا ورڈ ہے، جھنڈے کو کہتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو فتح مکہ کا جھنڈا یہیں لہرایا گیا تھا۔ نبوت کے آخری زمانے میں جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کا رایا کہتے ہیں جھنڈا لہرانے کو۔ تو یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے۔ یہاں سے اسلام کی کعبۃ اللہ فتح ہوا تھا، 360 بت مار دیے گئے تھے، تو اس لیے وہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، یہ مسجد تنعیم ہے، جہاں یہ ہم دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو وہاں سے آ کر عمرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ عمرے کا احرام باندھ کر آئی تھی، تو اس لیے ایک مقدس جگہ ہے، جب بھی جائیں مسجد تنعیم کو، مسجد عائشہ کو بھی جا سکتے ہیں آپ۔ چلیے، یہ مسجد خیف ہے، یہ مینا کے میدان میں ہے، یہ جہاں جمرات کی کنکریاں مارتے ہیں نا، اس کے بازو میں ہی ہے، جہاں 70 انبیاء مدفون ہیں۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے، کئی لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف 5 دن سال میں کھلی رہے گی، پھر سال بھر بند رہے گی۔ موقع ہو تو وہاں بھی نماز پڑھنا چاہیے، مینا کے قیام کے زمانے میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی، یہ مسجد مشعر الحرام ہے۔ یہ مزدلفہ کے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ بنایا گیا تھا، اس جگہ جو ہے مزدلفہ کے میدان میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ نبی یہی مقام پر رات بتائے تھے، اور یہیں پر نبی نے 9 تاریخ کو رات میں یہیں عبادت کی تھی۔ موقع ہو تو وہاں بھی مشعر حرام میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، یہ مسجد استراحہ ہے۔ نبی حج مکمل کر لیے تھے، حج مکمل کر کے مینا سے مکہ واپس جا رہے تھے، مینا سے مکہ واپس جا رہے تھے، تو کچھ دیر نبی نے تھک گئے تھے پورا حج کر کے، تو کچھ دیر آرام کیا تھا نبی نے۔ تو آج وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی، اس کا نام استراحہ، استراحہ معنی ہی آرام اور راحت حاصل کرنے کے ہے۔ تو وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ نبی نے حجۃ الوداع میں وہاں قیام کیا تھا، تو اگر موقع ہو تو کبھی جانا ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ چلیے، یہ ہم حج کا مکمل کر لیے ہیں۔ ایک موضوع باقی رہ گیا ہے، اس کو بھی مختصراً، شاید آپ لوگ بھی بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہوں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ہم نے آپ کو عمرے کا اور حج کا طریقہ بتایا ہے، اور کچھ مقامات مقدسہ کا تعارف کروایا، آپ کو سمجھ میں آیا، کچھ فائدہ ہوا؟ اب اپن جو ہے آخری کام کریں گے۔ ایک کام اور باقی ہے ہمارا، وہ حج کا آخری واجب عمل ہے۔ وہ کیا ہے واجب عمل؟ وہ واجب عمل ہے طواف وداع۔ طواف وداع آخری وقت میں جو ہے طواف یہ ہے، یہ شاید ہی کوئی حاجی ہوگا جو اس طواف کرتے وقت میں وہ تڑپ نہ جائے، بلک نہ جائے، اور اس کے ہچکیاں نہ بن جائیں، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نہ پڑے۔ یہ یقینی طور پر کون سا مسلمان ہوگا جو کعبۃ اللہ کو چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن بہرحال ہے، قانون ہے، ایک طریقہ ہے، تو چھوڑنا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو اخیر وقت میں ہم آئیں اور انتہائی ندامت کے ساتھ، انتہائی شرمندگی کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آنا چاہیے، کعبۃ اللہ میں آنا۔ اور واجبات حج کا جو آخری نمبر تھا، کیا تھا وہ؟ طواف وداع۔ آخری وداعی طواف ہمیں کرنا ہے، اپنی نمناک آنکھوں کے ساتھ میں، اپنے تڑپتے ہوئے اور بچکتے ہوئے دل کے ساتھ میں۔ ہمارا دل تڑپ جائے
اس حالت میں ہمیں بار بار کعبۃ اللہ طواف کریں اور طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے اور اس کے بعد ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا ہمیں حرم پاک میں رہنے کی، لیکن یقینی طور پر غفلتیں ہوتی ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، ناقدری ہوتی ہے، اس کے مقام و مرتبے اور اس کے آداب کے خلاف کام ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں خوب توبہ کر کے صدقہ دے کر، کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں صدقہ دیتے ہوئے اور پلٹ پلٹ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ آج کل سب سے بڑا کام اور آخری گھٹیا اور گندا اور غلیظ کام جو اس وقت میں ہو گیا ہے وہ سیلفیوں کا کام، وہ پورے کعبۃ اللہ کے تقدس کو اور پوری عظمت کو پامال کر رہا ہے۔ جہاں دیکھے وہاں کوئی رونا ہے نہ دھونا ہے، خالی ویڈیوگرافی، خالی سیلفیز۔ عجیب جو ہے حماقت اور پاگل پن ہے کہ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پاگل پن۔ بھئی ہم جو ہے مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑنے ہی کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں بھی رہ کر خدا کے دربار میں رہ کر بھی یہی مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو بتاؤ، پوتیوں کو بتاؤ، نواسیوں کو بتاؤ، اس سے ویڈیو کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس سے لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی وہی تماشے۔ پورا حرم اس وقت میں یہی سیلفیوں میں مصروف ہے۔ اتنے معزز مقام، اتنے متبرک اور مقدس مقام پر آ کر یہی حرام کاریوں میں مصروف ہے۔ یہ اس کے بجائے روتے ہوئے بلکتے ہوئے پلٹ پلٹ کر ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہونا، پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ، محمد کو تجھ سے بڑی محبت ہے، محمد کو تجھ سے بڑی محبت ہے۔ کیا کریں اگر تیرے رہنے والے ہمیں دین کی محنت کے لیے رکاوٹ نہ بنتے تو کبھی نہ چھوڑتا محمد تجھے، کبھی نہ چھوڑتا محمد تجھے۔ بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا یہ سفر ہوگا، یہ جتنے دن رہیں گے، اگر کبھی ایسا ہو جاتا کہ اچانک چلو چلو بول دیے تو پریشان نہیں ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ جو طواف آخری ہوگا وہی طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ کبھی کبھار بعض لوگ لڑتے ہیں، آخر ہمارے کو اچانک بول دیے نکلنا ہے بول کے، پہلے بولے تو ہم طواف وداع کرتے تھے، وہ کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ جو آخری طواف ہوگا وہی طواف وداع ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب صدقہ دیتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے ہم یہاں سے واپس ہو، استغفار ہماری زبان پر ہونی چاہیے اور دوبارہ بار بار حاضری کی خدا سے دعا مانگتے ہوئے واپس جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ایک 10-15 منٹ میں ہم جو ہے مدینے کی کچھ سیر کر لے کر واپس آ جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ۔ اب یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا، مدینہ منورہ کا ہوٹل جائیں گے، ساز و سامان پیک کر لیں گے اور پانی وغیرہ غسل وغیرہ کر لیں یہیں پر، اور کپڑے وغیرہ پہن لے۔ ہو سکے تو اپنے پاس ایک وائٹ کپڑا، ہمارے نبی کو مردوں کے لیے وائٹ کپڑا پسند تھا نبی کو، تو وائٹ کپڑا جو ہے اپنے لیے سلا کر رکھ لیں، یا ہے تو پہلے سے اس کو رکھ لیں، مدینے کی زیارت کے لیے اس کو مختص کر لیں۔ اب ہم یہاں سے نکلیں، اب یہ سفر ہمارا جو ہے نا بائی بس ہوگا، تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت ہوگی۔ جیسے ہی ہم روضہ دیار اقدس پر پہنچنے کے لیے ہمارا سفر شروع ہوگا، پیچھے ہمارا سفر شروع ہوگا بذریعہ بس ہوگا۔ جیسے ہی ہم بیٹھیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم درود شریف کی کثرت کریں، نعت وغیرہ کچھ یاد کر لیں، کچھ سلام یاد کریں، نعتیں گنگناتے ہوئے، اور اس منظر کو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ کو چھوڑ کر جو ہے مدینے کا ہجرت کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، حج کا مزہ لینا ہے تو سیرت پڑھ کر جائیں، سیرت پڑھیں، اور فضائل اعمال کا جو فضائل حج کا جو پارٹ ہے اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، گھر میں پڑھا لیجئے، بہت مزہ آئے گا۔ پڑھ کر جاتے ہیں تو کرنے میں بہت مزہ آئے گا پھر عبادت میں۔ سفر ہوگا درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ چلیے، یہ ہمارا بائی روڈ سفر ہوگا۔ سفر اس کے لیے اپن جیسے ہی کچھ وائٹ کپڑا ہے، عطر ہے، سرما ہے، مسواک ہے، یہ جو ہمارے نبی کی پسندیدہ چیزیں تھیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کپڑے وغیرہ پہن کر چلنا چاہیے۔ چلیے، مدینے میں پہنچتے ہیں
تو سب سے پہلی بات تو گناہوں سے بچنا چاہیے، نمبر 2 درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، نمبر 3 سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور دین کی محنت۔ نبی مکہ سے مدینہ گئی ہی تھے دین کی محنت کے ماحول بنانے کے لیے، تو وہی عزم، وہی امت کی فکر اور طلب ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ہم یہ سفر کریں۔ چلیے، جیسے ہی جو ہے ہم داخل ہو مدینے کے اندر، باضابطہ آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا کہ اسٹارٹ مدینہ منورہ بول کے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ایک دعا مدینے میں داخل ہوتے وقت میں جیسے آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، ایسے ہی ایک دعا یہ پڑھے، اللہم ھذا حرم رسولک، اللہ یہ آپ کے نبی نے اس کو حرم کہا ہے، آپ کے نبی نے اس کو حرم کہا ہے، تو اس حرم کی برکت سے فحرم لحمی وبدنی وبشری علی النار، اللہ میرے جسم، میرے کھال، میرے گوشت پوست کو اس حرم کی برکت سے میرے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں۔ یہ دعا پڑھ کر ہم مدینے کے حدود میں داخل ہوں، کثرت کے ساتھ درود شریف، رسول اللہ کی عظمت، نبی نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے زندگی میں میری کسی نے زیارت کی ہو، اور فرمایا جس نے میری زیارت کی ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے مکہ آیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے کہ ہم مدینۃ الرسول داخل ہوں۔ چلیے، ہم سب سے پہلے ہوٹل میں لے جا کر ہم کو چھوڑا جائے گا، بس کے ذریعے سے ہوٹل میں ہم جائیں گے، اور جا کر پھر وہی پہلے والا کام، گڑبڑ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ چلو بھاگو 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 بول کے رہتے ہیں، تو گڑبڑ نہیں کرنا۔ سفر کر کے آئے ہیں لمبا 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، بھوک کا تقاضا ہے، کھانا کھا لیں، آرام کا تقاضا ہے، آرام کر لیں، ٹھیک ہے، آرام وغیرہ کر کے اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے ہو سکے تو، نہیں ہے نئے کپڑے تو جو کپڑے موجود ہو وہ کپڑے پہن کر، مرد حضرات سفید کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر، اور اس وضو میں خاص طور پر مسواک کر کے۔ ہمارے نبی کا سب سے آخری عمل کیا تھا؟ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے آخری عمل مسواک تھا، سب سے پسندیدہ عمل تھا، تو وہ دیکھ کر کے جانا چاہیے۔ چلیے، بس آپ کو لا کر چھوڑ دی گی ہوٹل پر، آپ اپنا ساز و سامان وغیرہ جما دیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے۔ اب یہ بہت عظمت والی مقام، بڑا ادب والا مقام، یہاں جیسے ہی ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، سیدھے پاؤں سے داخل ہوں، بڑی عظمت کے ساتھ امام الانبیاء، کائنات کے سردار، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین یہاں آرام فرما رہے، تو پورے ادب کے ساتھ، پورے احتیاط کے ساتھ ہمیں مسجد نبوی میں قدم رکھنا ہے، نبی کی عظمت کا پورا احساس کرتے ہوئے قدم رکھنا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے تو چپل کے ساتھ پاؤں نہیں رکھتے تھے، پورے مدینے میں جو ہے ننگے پاؤں پھرتے تھے، اس احساس کے ساتھ کہ کہیں یہاں نبی کا قدم تو نہیں پڑا ہوگا۔ بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے قیام میں پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہاں نبی کا قدم تو نہیں پڑا، لیکن اتنی پابندیاں تو ہم سے نہیں ہو پائے گی، لیکن جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں، سنت کے مطابق درود شریف پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کر لیں اور سیدھے مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت ہے، اللہ نے حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے پاس آؤ تو کچھ صدقہ وغیرہ دے کر آؤ، تو اس لیے روز رسول پر حاضری سے پہلے جو ہے کچھ صدقہ دے دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کعبۃ اللہ میں نکلتے وقت میں، آخر وقت میں صدقہ دے کر نکلنا، اور مدینے میں پہلے دے کے اندر جانا۔ صدقہ دیں گے تو گناہ معاف ہو کے پھر وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سیدھے پاؤں سے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے اب ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اب آپ کو موقع نہیں ملے گا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا، آپ کو جو ہے آگے یہاں مسجد کے اندر باضابطہ بہت بڑی عالی شان مسجد ہے، وہاں مسجد میں نماز پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو باب السلام یا باب جبرائیل سے یا باب الصدیق سے آپ جائیں گے تو وہ پرانی مسجد جہاں اوپر پلر لکھا ہوا ہوگا مسجد ھذا حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے، یعنی کہ یہ نبی کے زمانے کی مسجد ہے بول کے۔ آج سے 1450 سال پہلے جتنا مدینہ شہر تھا نا، اتنی اب مسجد نبوی ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا مدینہ شہر تھا اتنی اب کیا ہے. تو وہ نبی کے زمانے کی مسجد میں اگر وہ وہاں موقع مل جاتا ہے آسانی سے، وہاں جائیں گے، جا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. اگر نماز کا ٹائم ہو تو عصر کے بعد یا فجر کے بعد کا ہو، مکروہ ٹائم ہو تو نہ پڑھیں. اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، آگے چل. اس کے بعد میں اس کو بھی اب بھی سمجھ لیجیے، اب پھر بعد میں آئے گی نہیں آئے گی فوٹو. ریاض الجنہ میں باضابطہ 6 ستون ہیں جس کی مختصر سی تاریخ ہے. 6 ستون ہے، پلر، جیسے پلر ہوتے ہیں نا، پلر ہیں 6 ریاض الجنہ کے اندر. ایک پلر مسجد کے ممبر کے بازو میں ہے، اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں. وہاں پر باضابطہ ایک درخت تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب اس کو کاٹ دیا گیا اور نبی کے لیے ممبر بنایا گیا تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا تھا. وہاں پر اس وقت میں ایک پلر بنا دیا گیا، اس پلر کا نام ہے استوانہ حنانہ. وہاں اگر موقع جب آپ جائیں گے نا ریاض الجنہ میں تو اس وقت میں استوانہ حنانہ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے. دوسرا ایک پلر ہے جسے استوانہ عائشہ کہتے ہیں. استوانہ عائشہ یہ ایک پلر ہے جس کی فضیلت حضرت عائشہ نے بتائی کہ یہ وہ مقام ہے، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سب چھت کے اوپر استوانہ عائشہ بول کے، ایسا چھوٹا ہرے کلر کا باضابطہ ہے، گولڈن کلر میں لکھا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھیں. حضرت عائشہ نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ یہ وہ مقام ہے، اگر اس کی میں فضیلت بتاؤں تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ اتنا متبھیڑ ہوں گے کہ قرآن ڈالنا پڑے گا، چٹی ڈال کے اٹھا کے کون پڑھنا. تو یہ فضیلت حضرت عائشہ نے بتائی تھی، تو اس کا نام ہی استوانہ عائشہ رکھا گیا. جی، یہ ایک استوانہ ابو لبابہ ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان سے غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا اور تقریباً 50 دن باندھے رہے. پھر اللہ نے توبہ کی آیت نازل فرمائی تو ان کو کھول دیا گیا تھا، اسی لیے اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں. وہاں 2 رکعت توبہ کی نیت سے نماز پڑھیں، استوانہ ابو لبابہ بول کے. اب ماں بقیہ اور 3 پلر ہیں جو اس طرف ہے، رسول اللہ کے روضہ مطہرہ کے پاس ہے. جس یہاں یہ جو 3 پلر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ روضہ رسول کی جالی ہے. یہاں 3 پلر ہے. اس کا آدھا حصہ جو ہے اندر ہے، آدھا پلر باہر ہے. وہاں پر یہ ہرے کلر سے لکھا ہوا ہے. ایک پلر کا نام ہے استوانہ حریر بول کے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا بولتے اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے لیے جو ہے وہاں پلنگ وغیرہ اور خیمہ وغیرہ باندھا جاتا تھا. تو یہ مقام، یہ پہلا پلر، نبی اعتکاف میں یہاں قیام کرتے تھے. تو اس مقام پر بھی ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ دوسرا استوانہ حرس درمیانی پلر ہے. یہ درمیانی پلر جب نبی یہ حجرہ جو ہے حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، وہاں نبی قیام کرتے اور کبھی کچھ گڑبڑ کا موقع ہوتا تو حضرات صحابہ یہاں پر پہرا دیتے تھے، نگرانی کرتے تھے نبی کی. تو اس کے لیے اس کو استوانہ حرس کہتے ہیں. اس کے بعد کا پلر ہے استوانہ وفود. نبی سے ملنے کے لیے بڑے بڑے باہر کے علاقے والے آتے تھے ایمان کو سمجھنے، دین کو سمجھنے کے لیے، تو نبی وہاں بیٹھ کر ان کو سمجھاتے تھے. تو وفود کے ملاقات کی جگہ تھی تو اس کو استوانہ وفود کہتے ہیں. یہ 6 پلر بھی ریاض الجنہ ہی کے اندر موجود ہیں. جی چلے. یہ ایک استوانہ جبرائیل ہے. جب جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ عام طور پر رمضان میں قرآن کو سنانے کا معمول اسی جگہ پر تھا، تو وہاں پر بھی موقع ملے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. اب جو ہے ہم نماز پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد میں صدقہ دیں. صدقہ دے کر مکمل عظمت کے ساتھ، مکمل ادب کے ساتھ، درود شریف کی کثرت کے ساتھ، کہ جیسے ہم رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. باضابطہ روضہ رسول پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی کے سامنے، نبی کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند مت کرو. آگے اللہ نے ایک بات اتنی بتائی کہ ان تحبط اعمالکم، اگر نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے تو تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. لیکن وہاں بھی آج اس وقت میں اس موبائل نے اتنی بے ادبی کا ماحول بنا دیا ہے، وہاں بھی وہی
सेल्फियाँ ले लेते, वो वीडियो कॉलिंग कर लेते हुए, ये है देखो जाली, ये है देखो रोज़ा, ये है देखो बोल के वही तमाशा कर लेते बैठे। यहाँ का बुलंद आवाज़ों से बात कर रहे हैं, धक्कम मुक्की कर रहे हैं। यहाँ इंतहाई अदब का मकाम, निगाहें नीचे करके इस एहसास के साथ एक गुनाहगार ग़ुलाम अपने मोहसिन आका की खिदमत में हाजिर हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि कल को हम रसूलुल्लाह के सामने हशर के मैदान में आपके मुबारक हाथों से जाम कौसर पीने की नीयत से आ रहे, इस नीयत के साथ हम हाजिर होंगे। 3 किस्म की जालियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है, ये दरमियानी जाली में ही है। दरमियानी जाली में बाज़ाब्ता ऊपर वो आयत लिखी हुई है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसमें बिल्कुल यहाँ हम सामने आएंगे, इस मकाम पर आएंगे, ये मकाम वो होगा, ये जाली को हम छोड़ देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ दरूद शरीफ पढ़ते हुए यहाँ तक आएंगे, सेकंड जाली में आएंगे तो वहाँ पर जो है 3 छोटी छोटी जालियाँ बनी हुई हैं। ये जो बड़ी जाली जहाँ अभी अंडरग्राउंड क्या हुआ है, लाल निशान बना हुआ है ना, ये जाली वही जाली है जिसके बिल्कुल सीध में कायनात के सरदार और हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर है। क्या है ये? रोज़े रसूल के बिल्कुल हम सामने खड़े हुए होंगे। ये बाद लोग क्या समझते बोले तो यहाँ नबी है, यहाँ सिद्दीक़ अकबर है, वहाँ उमर फ़ारूक है, ऐसा नहीं है। वो दरमियानी जाली ही में, समझ रहे हैं आप, दरमियानी ही जाली में ये जो अंडरग्राउंड की हुई जो जाली है, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाजहा शरीफ है, वहाँ आपका चेहरे अनवर है, वहाँ हम सामने खड़े होंगे, अपनी निगाहों को नीचे करेंगे। हमने अपने पास बड़ों को देखा है कि वहाँ खड़े नहीं हो सकते, कांप जाते हैं, तड़प जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। छोटों को बड़ों के सामने जब ठहरता है तो कांप जाता है, पाँव थर्रा जाते हैं कि गुनाहगार बंदा आका की ज़िंदगी भर बगावत करके आज आया हुआ एक मुजरिम है, लेकिन गफलत और लापरवाही और बेहिसी की इंतहा ये है कि वहाँ खड़े होकर धक्कम पेल भी कर रहे, वहाँ खड़े होकर सेल्फियाँ भी ले रहे। हिम्मत कैसे हो जाएगी? इतने बड़े मुहसिन इंसानियत और इतने बड़े आली मर्तबा दरबार में खड़े होकर ये जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी भर जिस काम को मना किया है, वहाँ रोज़े रसूल पर भी जाकर यही तमाशा करते बैठे हुए। मेरे भाइयों, अज़मत के साथ हमारे साथ में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले एक आलिम रब्बानी थे, हमने देखा उनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे, वहाँ खड़े हुए और ठहरते बेसाख्ता आंसू निकल पड़े और अपने आप को काबू नहीं पा सके और आगे बढ़ गए और बाहर जाकर खड़े हुए, सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन आज हमारे पास चूंकि कौन है, किस हस्ती के सामने खड़े हुए, इसका एहसास ही नहीं है, तो क्या डर क्या खौफ होगा। वहाँ खड़े हों और मुकम्मल आज़मत के साथ, इस एहसास के साथ कि इमामुल अंबिया ताजदार मदीना और महबूब रब्बिल आलमीन मेरा सलाम सुन रहे हैं और मेरे सलाम का जवाब देंगे, इस एहसास के साथ हम कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यिद वुल्द आदम। जितने अंदाज से आप सलाम पेश कर सकते हैं वो हम सलाम पेश करें अपनी तरफ से। जिन लोगों ने आपको सलाम की गुजारिश की है उनकी तरफ से, और याद आ जाए तो हमारी तरफ से भी करेंगे, सलाम पेश करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और रफ़ीक़ नबी यार ग़ार, जिसने सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह की मदद और नुसरत की, हर दम हर लम्हा, यहाँ तक कि आज भी आप ही के पहलू में आराम फरमा रहे हैं और क़ियामत तक आपके साथ ही आराम फरमाएंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भी हाजिर हों, उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। आगे सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इस्लाम पर इनके बहुत एहसानात हैं, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उन पर सलाम अर्ज़ करें और फिर हम आगे बाहर निकल जाएं। ये सेंटर की जाली है, ये आयत हमेशा साथ में रहना चाहिए। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम। देखो आवाज़ को नीचे करना, निगाहों को नीचे करना, यहाँ उठा के देखने की हिम्मत नहीं, आँख उठा कर नहीं देख सकते, ज़बान ऊंची नहीं कर सकते। ये इंतहाई अज़मत का मकाम, ये बादशाहों के बादशाह, आकाओं के आका और इमामुल अंबिया ताजदार मदीना
آرام فرما دے. یہاں پر آواز بلند نہیں, یہاں پر تو ہم سب کا امتحان ہوگا, یہاں سے شفاعت لے کے جانا ہے, اور ہو سکے تو یہاں پر کھڑے ہو کر ہم نبی کو گواہ بنا کر رسول اللہ کے روضے کے سامنے کہیں, اے اللہ کے رسول, ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ, کہ اے اللہ کے نبی, ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی نے فرمایا جس نے میرے سامنے توحید و رسالت کی گواہی دے تو میں کل حشر کے میدان میں اس کے ایمان کی گواہی خدا کے دربار میں دوں گا. تو ہمیں چاہیے نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی ہماری گواہی دے کہ یہ مومن ہے, چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں باحیات ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں, وہاں کی ایک الگ زندگی ہے جسے حیات برزخی کہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی دور سے سلام بھیجتا ہے, فرشتوں کے ذریعے نبی تک پہنچتا ہے, اور کوئی روضہ رسول پر سلام پہنچاتا ہے, تو نبی خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو اس لیے سلام بھی عرض کریں اور اپنے ایمان کی گواہی کلمہ شہادت پڑھیں. کریں گے؟ آگے چلیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں اب دیکھیے, باضابطہ اس وقت میں ایک ایپ بنایا گیا ہے, ان نسک ایپ بول کے, باضابطہ فونوں میں ہے, پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. وہاں سے آپ کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ہے تو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. وہ ہر کوئی کے بس میں نہیں ہے, وہ ہمارا جو معلم ہوگا وہ کر لے گا, کر کے اعلان کر دے گا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں دن ہم کو ریاض الجنہ جانا ہے بول کے. تو اپن بھی نہیں, میں یہ ٹائم نہیں جاتا, وہ ٹائم نہیں جاتا بول کے باتیں نہیں کرنا, جو ٹائم بولے وہ ٹائم پہ آ جانا. یہ ریاض الجنہ ہے. نبی نے فرمایا کہ میرے ممبر, یہ نبی کا ممبر ہے, وہ نبی کے روضے کی جالی ہے, ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نبی نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو یہاں پر ہری میٹ بچھی ہوئی رہتی, پوری مسجد میں ریڈ ہے, لیکن کوشش کریں تھوڑا آگے بڑھ کے, یہ ممبر رسول ہے, اب تو دوسرا ممبر ہے وہ آگے کا ہے, یہ پرانا ہے, اس کی نشانی ایسے ہی رکھی گئی ہے. تو اس کے اور جالی کے درمیان میں نماز پڑھنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ یہ جنت کا. اور جنت کے بارے میں حدیث میں ہے کوئی بندہ جنت میں داخل ہونے کے بعد میں پھر جہنم میں نہیں جاتا, کہتے انہیں پھر جنت میں رہتا. سمجھ رہے آپ؟ تو اسی گمان کے ساتھ کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں, اس گمان کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. اور اس کے بعد میں جتنے دن ہم رہیں مسجد نبوی میں, کوشش کریں نماز ہم مسجد نبوی میں پڑھیں. حدیث میں ہے باضابطہ طور پر جس نے 40 نمازیں جو ہے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دے گا اور نفاق سے بری کر دے گا. ٹھیک ہے, اب یہ آخری پوائنٹ ہے ہمارا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو وہ ٹور والے کرانے کے علاوہ اپن پیدل بائی واک کر لے سکتے. اس کی ہم نے کچھ سلائڈس آپ کے سامنے پیش کی ہے. سب سے پہلے مسجد نبوی کے سامنے قبرستان ہے مدینے کا, جسے کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع. یہ دنیا کا سب سے نمبر 1 فضیلت میں پہلا نمبر ہے اس کا, یہ قبرستان ہے. جو آپ زیارت کر کے باہر نکلیں گے تو سیدھ میں ایک دروازہ ہے, وہاں سے آپ بآسانی جنت البقیع جا سکتے ہیں. فجر کے بعد عصر کے بعد دروازہ کھلا رہتا ہے, آپ جائیں اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ ہر دن جائیں. یہ سب سے بڑا, اس کو نبی نے جنت کا ٹکڑا کہا, جنت کا ٹکڑا. جنت البقیع بولے تو جنت کا ٹکڑا. اس میں کم از کم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرما رہے, اور لاکھوں لاکھ اولیاء اللہ آرام فرما رہے. خود نبی نے کئی جنازوں کو بنفس نفیس اس میں تدفین کروائی ہے. نبی حاضر ہوتے تھے, بار بار آتے تھے. نبی کو یہ قبرستان والے بہت پسند تھے, اور خاص طور پر یہاں پر رسول اللہ کے لخت جگر اور نور نظر اور آپ کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہی آرام فرما رہی. نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آرام فرما رہے. نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آرام فرما رہے. نبی کے ازواج میں حضرت عائشہ, حضرت زینب بنت جہش, ام سلمہ, ام حبیبہ, حضرت سودا, زینب بنت خزیمہ,
حضرت حفصہ اور جویریہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ یہیں آرام فرما رہے، تقریباً 8 مائیں ہیں۔ اور پھر نبی کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کی رضاعی ماں سیدنا حلیمہ رضی اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں کون ہے جنت المعلیٰ میں افضل ترین؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں سب سے افضل ترین کون ہے؟ چونکہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر، وہ نبی کے ساتھ ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، وہ بھی نبی کے ساتھ ہے، تب تیسرا انہی کا تو مقام ہے نا۔ تو حضرت عثمان جنت البقیع میں جتنے مدفون ہیں ان میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ پتہ نہیں لگتا ہے، لیکن بہرحال اسی نیت کے ساتھ صلاۃ و سلام، درود، قرآن کی آیتیں، سورتیں، جو کچھ ہو پڑھ کر اپن بخشیں، ایصال ثواب کریں، اور ان کے وسیلے سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ کوشش کریں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ تکاثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ کر جو ہے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر، یا جو بھی اپنے کو صورتیں، دعائیں، درود وغیرہ وہ پڑھ کر ہم جو ہے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ مسجد نبوی میں کیا کام کرنا ہے ہم کو؟ حج میں تو کچھ کام تھے، اس میں کیا کرنا ہے؟ تو 40 نمازیں باضابطہ جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنے ساری زیارتوں کی ترتیب ایسے ہی بنا لینا ہے کہ جہاں تک ٹائم ٹیبل دیکھ لینا اور دیکھ کے اس کے حساب سے کام کرنا۔ ظہر سے عصر تک وہاں ٹائم کم ہوتا، عصر سے مغرب تک زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں عرب، تو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ اسی حساب سے ٹائم، نماز کے اوقات، جہاں مکے میں گئے تو نماز کے اوقات دیکھ لینا، مدینے میں گئے نماز کے اوقات کے بعد اب اپنے جیسے بڑے بڑے لگے ہوئے رہتے نظام الاوقات، آپ اس کی پک مار لیں، اپنے فون میں رکھ لیں۔ آپ جہاں آج کل تو ہوٹلوں میں بھی باضابطہ نظام الاوقات کے ایسے گھڑیاں لگے ہوئے ہیں کہ حرم میں یہ ٹائم پہ نماز ہے بول کے، آپ اس کی پک مار کے رکھ لیں یا نوٹ کر لیں نماز کے اوقات، اس کے حساب سے کوشش کریں میرے بھائیوں کہ کچھ بھی ہو جائے ہر نماز ہم مسجد نبوی میں پڑھیں گے۔ 8 دن کا قیام ہوتا ہے، 8 نمازیں پورے پڑھے تو 40 نمازیں ہوتے، نہیں تو نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پوری نمازیں ہم مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب زیارت کی جگہوں میں ایک جبل احد ہے جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، اور اسی کے دامن میں اسلام کا ایک عظیم پہاڑ بھی ہے، اور اسی کے دائرے میں یہ 70 شہداء مدفون بھی ہیں، جس میں خاص طور پر رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں وہ یہاں آرام فرما رہے۔ یہاں آپ کو زیارت کروائی جائے گی، آپ اپنے طور پر بھی آ کر زیارت کر سکتے ہیں، 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی۔ یہ یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے جبل احد میں۔ یہ مسجد قباء ہے، یہ اسلام کی، جس کا تعارف حضرت مولانا عتیق صاحب نے بھی بتایا، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے پہلی مسجد ہے۔ نبی ہجرت کے وقت میں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء نامی ایک بستی پہ 14 دن قیام کرے تھے، تو وہاں پر ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد قباء ہے۔ کوشش کریں ہفتے کے دن، خاص طور پر نبی کا معمول تھا وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے طور پر ہم جا سکتے ہیں۔ چلیں، یہ مسجد جمعہ ہے، نبی ہجرت کے سفر میں 14 دن قباء میں قیام کر کے مدینے کو جا رہے تھے، تو جمعہ کا دن آیا اور جمعہ کا وقت آیا نماز کا، تو نبی نے وہاں نماز جمعہ ادا کی تھی راستے میں، تو اسی جگہ پر آج جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پہلی جمعہ کی نماز اس مسجد میں نبی کی اقتداء میں حضرات صحابہ نے پڑھی، تو اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ۔ تو وہاں پر بھی جا کر جب بھی موقع ہو ہم نماز پڑھیں۔ چلیے، یہ مسجد قبلتین ہے، چونکہ ہجرت کے بعد جو ہے مسلمانوں کا قبلہ 16 مہینے تک بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھی۔ 16 مہینوں کے بعد نبی نماز ہی میں تھے کہ قبلے کی تبدیلی کی آیت نازل ہوئی، تو نبی نماز کی حالت میں ہی پھر گئے تھے۔ اب یہاں ممبر ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک کمان بنی ہوئی ہے، تو یہ مسجد قبلتین ہے۔ وہاں جو قبلہ تبدیل ہوا تھا تو اس مقام پر بھی آپ حاضر ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، یہ مسجد اجابہ ہے، یہاں نبی نے اس مقام پر بیٹھ کر امت کی مغفرت کے لیے
3 عظیم دعائیں مانگی تھی تو اللہ رب العزت نے وہ دعاؤں کو قبول کیا تھا. تو دعاؤں کی قبولیت کی یہ جگہ ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر بھی موقع ہو تو نماز 2 رکعت ادا کریں جا کر. اب اس کے بعد میں جو گھڑی ہماری آئے گی مدینۃ الرسول سے واپسی کی، وہ بھی ایک رقت انگیز اور وہ ہوگی جو جذبات کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. وہ کیفیت کے ساتھ ہم مدینۃ الرسول میں جائیں، رسول اللہ پر آخری صلاۃ و سلام کا نذرانہ پہنچائے، خوب گڑ گڑا کر معافی اور دعائیں اور ایمان کی گواہی صدقہ و خیرات کر کر خوب گڑ گڑاتے ہوئے اور غمناک اور آنسوں کو بہاتے ہوئے اور زار و قطار روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اور بار بار خدا کے نبی سے کی مبارک شفاعت اور نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے عہد و پیمان کے ساتھ میں، اور نبی کے دل میں جو امت کی فکر اور طرب تھی انہی جذبات اور احساسات کو لے کر واپس آنا چاہیے. میرے بھائیوں، اب آخر میں 2-3 باتیں 2-3 منٹ میں میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے کچھ کوشش کی، ہمارے ارشاد بھائی نے کچھ فوٹوز جمع کی تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھا سکیں. ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آئی ہو. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ مدینے کے قیام ہو، مکہ کا قیام ہو، ان دونوں قیام کے زمانے میں دیکھو اللہ کے واسطے بازاروں کے حوالے نہ ہو، شاپنگوں کے حوالے نہ ہو. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوں گی جو اپنے پاس نہیں ملتی. ہے کیا ایسی کوئی چیز؟ ابھی نہیں. غیر ضروری تو وہ بانٹنے کا تصور وہ سب ختم کر کے بس مکۃ المکرمہ کا ایک ہی تحفہ ہے، وہ زمزم ہے، مدینۃ الرسول کے کھجور. اس کے علاوہ وہاں سے لانے کی کیا چیز ہے؟ مکۃ المکرمہ سے خدا کی وحدانیت کو لانا، اللہ کا خوف لانا، اور مدینے سے نبی کی محبت کو لے کر آنا، نبی کی فکر کڑھن کو لے کر آنا، سنت کی اتباع کا جذبہ لے کر آنا ہے. وہ شاپنگ اور ساز و سامان لانے کے لیے وہ مقام نہیں ہے. بہت سارے مقامات ہوں گے شاپنگوں کے لیے، لیکن وہ مقام نہیں شاپنگوں کے لیے. آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں بھی جو ہے پورے ترکی کی میڈ ان ترکی چیٹما ہے تقریباً، جانی مازاں ہو، تسبیح ہو، اور یہاں آپ کے پاس حیدرآباد میں بھی بلکہ ظہیر آباد میں بھی وہی ہے. زیادہ تر جتنے اپنے دینی جتنے چیزیں ہیں نا، جانی مازاں، تسبیح، ٹوپیاں، وہ 70-80% اپنے پاس بھی ترکی کچھ ہے، وہاں بھی ترکی کچھ ہے. وہ ڈبل پیسے کرا لے کے وہاں کے 23-24 روپے کر کے وہاں کا 1 ریال لے کے کیوں خریدنے جائے؟ وہی ہے، وہی میڈ ان ہے. اس لیے کوشش کریں مدینے کے قیام میں. دیکھیں مدینے کے چیزوں پر نام نہ رکھیں. کھانا ویسا، سالن ایسا، گرمی بہت ہے، یہاں کا موسم بہت خراب ہے، یہاں کا وہ ویسا ہے. نام نہ رکھیں، مردود ہو جائیں گے. مقبول بندے بننا ہے تو پھر نام نہیں، جو ہے بس ہے. اور بہت کھانا بہت برا مل رہا، بھائی مکے میں بہت اچھا تھا، مدینے میں بہت برا مل رہا، یہ نہیں. بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے خریدنے جاؤ تو مارکیٹ میں غیر ضروری چکاؤ بھی مت. ایک آدھ بار کوشش کر لیا جائے، غیر ضروری بھاؤ تاؤ کرو مت. یہ نبی کا شہر ہے، یہ عظمت والا شہر ہے. یہاں پر نام نہیں، موسم پر نام نہیں. کتنا بھی سخت ہو دو، نبی کی محبت میں برداشت کر لیں گے، نام نہیں رکھیں گے. نام نہیں رکھیں گے، نہ موسم پہ، نہ پانی پہ، نہ انتظامات پہ، نہ کھانے پہ، نہ سالن پہ. او نہیں مدینے کا دہی بہت کھٹا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے. نہیں، یہاں کی ہر چیز سے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ذرے ذرے سے. کیوں؟ نبی کے صدقے میں، نبی کے وسیلے میں. اس لیے کہ اس کو نسبت نبی سے جڑی ہوئی ہے. تو وہاں نام نمود نہیں مت رکھو، بس وہاں ویسا ہے ایسا ہے، کیا بھی رہن دو. ہم تھوڑے دن کے لیے آئے، ہمارے نبی نے ہمیں بلایا ہے، ہم آئے ہیں، چند دن رہیں گے، چلے جائیں گے. اس لیے کوشش کریں. لانے کی چیز کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے لانے کی چیز اللہ کی عظمت ہے، خدا کا خوف ہے، توحید ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کے احکامات، قرآن کی عظمت. یہ چیز وہاں سے لانے کی چیز ہے. مدینے سے کیا لانا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی سے وابستگی، آپ کی سنتوں سے محبت. یہ چیزیں وہاں سے لانے کی چیزیں ہیں. یہ غیر ضروری شاپنگاں کر کے جو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا لوں بیٹے، اس کے لیے کیا لوں، وہ فونوں میں مارکیٹ جانا، ویڈیوگرافی، وہ مالوں میں جانا، نمازیں چھوڑ دینا. بھائی اس کے لیے تھوڑی کہ آپ حیدرآباد چلے جائیے، صبح سے شام تک ہر قسم کی ساز و سامان خرید کر لا کر دے دیجیے. آپ
اس لیے غیر ضروری تھوڑا بہت رستے میں چلتے چلتے کچھ مل گیا ہے، کچھ لے رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باضابطہ شاپنگوں کے لیے اوقات کو فارغ کر رہے، 4-4 5-5 لاکھ روپے لگا کر کہ نعوذ باللہ اسی کام کے لیے ہم گئے ہوئے، ہرگز نہیں۔ اگر کسی بندے کا اگر مدینے سے اگر پہلا مدینہ ہو اور بعد میں حج ہو تو پھر پہلے ہم مدینہ جائیں گے، احرام وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ تو بہت زیادہ فضیلت والی چیز ہوگی، اس لیے کہ نبی نے بھی جو حج کیا تھا وہ مدینے سے مکہ گئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ لوگوں کا کیا ہے، ابھی شاید ابھی نہیں معلوم ہوا ہے، تو اگر مدینے سے ہوا ہے تو اپنی ہوٹل سے احرام وغیرہ باندھ لیں گے۔ مدینے کا ایک میقات ہے، ذوالحلیفہ اس کا نام ہے، وہاں پر بسیں رکتی ہیں باضابطہ۔ جس کو بھی مدینے سے اگر عمرے کو لے جایا جا رہا ہے تو وہاں آپ جو ہے نیت، وہاں ذوالحلیفہ میں ایک بہت عالیشان مسجد ہے، ہزاروں حمام ہے، بیت الخلا ہے، آپ وہاں جائیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، یا نہیں تو کپڑے وغیرہ اپنے ہوٹل میں ہی پہن کر یہاں آ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے مدینے سے مکہ جائیں۔ یہ بہت فضیلت والی چیز ہوگی، بڑی سعادت مندی ہوگی کہ نبی والی سنت ہم اپنائے، جیسا ہوتا کہ نبی بھی احرام کہاں سے باندھ کر گئے تھے؟ ذوالحلیفہ سے ہی باندھ کر گئے تھے، تو ہم بھی وہی سنت پر عمل کرے جیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مقبول نصیب فرمائے۔